बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत अहम खबरें हैं जी आज के दिन की, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी है। एक अहम मुलाकात के हवाले से बात करेंगे जो कि हुई है। आर्मी चीफ़ की ये मुलाकात हुई है एक PTI के अहदेदार के साथ। गो के इस मुलाकात की तरदीद की जा रही है, जो कि ज़रूरी भी है। मौजूदा हालात में इन मुलाकातों की तस्दीक तो नहीं हो सकती, और तरदीद भी जो है वो ज़रूरी है। ऐसे हालात में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं और हुकूमत उनसे भरपूर फ़ायदा उठा रही है। किसकी मुलाकात हुई है और क्या बातें हुई हैं, ये आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर करूँगा। इसके अलावा 26 जनवरी को जो मौजूदा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, उनकी मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म हो रही है और नए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा भी किया है और एक प्रोसेस भी शुरू होगा। अब नए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से ख़बरें क्या आ रही हैं, हुकूमत किसको लगाना चाहती है, ये बहुत अहम है। हुकूमत के इरादे क्या हैं, इससे ज़ाहिर हो रहा है। हुकूमत चाहती क्या है, मुस्तक़बिल में क्या करना चाहती है, इससे ज़ाहिर हो रहा है। इस हवाले से कुछ चीज़ें हैं वो आप लोगों के सामने रखनी हैं। लेकिन उससे पहले जी, अहम खबर ये है कि GHQ हमला केस का अब बाकायदा ट्रायल शुरू कर दिया गया है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट ये है कि उसमें जो गवाहान पेश किए गए हैं ना, उनकी जानिब से जो बयानात रिकॉर्ड करवाए गए हैं और जो यहाँ पर शवाहिद पेश किए गए हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मज़ाहिका ख़ेज़ है। मैं अभी आपको बताता हूँ। इस अगासा के गवाहान में जनाब रावलपिंडी पुलिस के ASI साकिब शामिल हैं। इसके अलावा कांस्टेबल शकील हैं, सज्जाद और यासिर हैं, जिन्होंने यहाँ पर बयानात रिकॉर्ड करवाए हैं और मुल्ज़िमान से बरामद होने वाले अहम सबूत भी इस मौके पर अदालत में पेश किए गए। GHQ हमला केस की ये समाअत थी। अच्छा, अब सबूत क्या पेश किए गए वो ज़रा देखिएगा। मुल्जिमान से बरामद एंटी राइट फोर्स से छीना गया हेलमेट बरामद हुआ। पेट्रोल बम वो अदालत में पेश किया गया। इसके अलावा शहदा के मुजस्समों के बरामद टुकड़े, मोबाइल फ़ोन भी पेश कर दिए गए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि जो मोबाइल फ़ोन पेश किया गया ना अदालत में, वो मुकम्मल तौर पर चार्ज्ड हालत में था। यानी कि इससे ज़ाहिर होता है कि वो सबूत के तौर पर जो मोबाइल रखा गया था, उसको बाकायदा तौर पर यूज़ किया जा रहा था, वो यूज़ में था। जब वो यूज़ हो गया तो इसका मतलब है कि सबूत के साथ छेड़छाड़ हो गई, उन शवाहिद के साथ जो है वो छेड़छाड़ हो गई। तो अब किस तरह से ये अदालत में पेश कर रहे हैं, किस तरह से ये चीज़ें अदालत के रूबरू पेश कर रहे हैं। बहरहाल जी, अदालत का टेक इस पर देखना है, अदालत इस पर क्या रिमार्क्स देती है और क्या इस हवाले से बात करती है। बहरहाल डंडे और झंडे भी यहाँ पर पेश किए गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो झंडे थे। फिर टोपियाँ थीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की, जो कि बतौर सबूत अदालत में पेश की गई। फिर तारें थीं और माचिस भी अदालत में एक पेश की गई। ये भी कहा गया कि जनाब ये माचिस है जिसकी मदद से आग लगाई गई थी या लगाने की कोशिश की गई थी। और इसके अलावा और दीगर अहम चीज़ें हैं जो कि सबूत के तौर पर पेश की गई हैं। अहम तो नहीं है खैर, लेकिन खैर जो इस्तगासा है उसकी नज़र में तो ये बहुत अहम है। तो अब देखना ये है कि ये GHQ हमला केस, इसका ट्रायल किस तरह से आगे बढ़ता है और किस तरह से जो है वो इस्तगासा इसमें अपने सबूत और गवाहान पेश करती है। बहरहाल ये 4 गवाहान आज अदालत में पेश कर दिए गए हैं। राजा बशारत साहब का नाम इसमें लिया गया है कि राजा बशारत साहब GHQ हमला केस में GHQ पर जो हमला किया गया था उसमें लीड कर रहे थे एहतजाज को और उकसा रहे थे वहाँ पर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कि वो आगे बढ़ें और बदला लें इमरान खान की गिरफ्तारी का। तो ये चीज़ें जो है वो वहाँ पर हुई हैं। इसके अलावा फैसल चौधरी एडवोकेट की जानिब से बहुत अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को मालूम है कि 9 मई का मास्टरमाइंड कौन है। ये फैसल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि जी, बानी PTI का कहना है कि उन्हें मालूम है कि 9 मई का मास्टरमाइंड कौन है। 9 मई का मास्टरमाइंड वो है जिसने बानी PTI इमरान खान को अगवा कराया और CCTV फुटेज चुराई। आपको मालूम होगा कि इमरान खान की जानिब से और PTI की जानिब से मुसलसल ये मुतालबा किया जा रहा है कि CCTV फुटेजेस जो 9 मई की थी वो सामने लाई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, मालूम हो सके कि कौन लोग मुलव्विस थे उसमें। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुलव्विस थे तो उन्हें बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन वो CCTV फुटेजेस अभी तक सामने नहीं आई हैं। तो इमरान खान की जानिब से एक बार फिर से ये कहा गया है कि 9 मई का मास्टरमाइंड वो है कि जिसने CCTV फुटेजेस चुराई थी और जिसने इमरान खान को अगवा किया था। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जी 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, सियासी तौर पर पिक एंड चूज़ किया जा रहा है। हम मुतालबा करते हैं कि 26 नवंबर और 9 मई वाक़यात की जुडिशल कमीशन के ज़रिए आज़ादाना इंक्वायरी करवाई जाए। तो ये तमाम तो चीज़ें आती हैं। इसके अलावा फैसल चौधरी ने ये कहा कि जिस तरह से ये समाअत हो रही है
GHQ حملہ کیس کی، یہ فیئر ٹرائل کے زمرے میں نہیں آتا۔ جس طرح سے یہ تمام تر معاملات آگے بڑھائے جا رہے ہیں، گواہان اور ملزمان کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، تو یہ قطعی طور پر فیئر ٹرائل کے زمرے میں نہیں آتا۔ تو تحریک انصاف کے اس پر بہرحال تحفظات اور خدشات برقرار ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ٹرائل کس طرح سے آگے بڑھتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے جی، وہ بھی سن لیں۔ مولانا فضل الرحمان نے مطالبہ کیا ہے دوبارہ سے انتخابات کا۔ انہوں نے کہا کہ میں سیاسی آدمی ہوں، ہمیشہ سے سیاست کی بات کرتا ہوں، مذاکرات کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھنا چاہیے۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ PTI کے ساتھ حکومت کے اس وقت کیا مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن بہرحال بات چیت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، یہ فضل الرحمان صاحب نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ تمام مسائل کا حل مذاکرات سے نکل سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ شفاف انداز میں انتخابات ہونے چاہیے تاکہ یہ تمام تر مسائل ان کا حل نکل سکے۔ انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کے غلط رویوں کی وجہ سے آج پارلیمان بے معنی ہو گئی ہے، ملک میں دھاندلی سے پاک انتخابات بے حد ضروری ہیں۔ ادارے اپنی مرضی کی حکومت بنانا چاہتے ہیں جیسے وہ اپنی لاٹھی سے ہانک سکیں، مگر یہ ایک ناجائز خواہش ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے جو ہے وہ آج ایک اہم بیان سامنے آیا ہے۔ اچھا، اب بات کر لیتے ہیں جی اہم ملاقات کے حوالے سے۔ دیکھیں جو موجودہ حالات ہیں نا، اس میں حکومت کس چیز کا فائدہ اٹھا رہی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو ایک آپ سمجھ لیں کہ خلا ہے، جو ایک گیپ ہے یا جو ایک سرد مہری ہے، اس کا فائدہ یہ حکومت اٹھا رہی ہے، یہ بینیفیشری ہے اس کی، اور یہ حکومت کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان پیچ اپ ہو، وہ معاملات جو خراب ہوئے ہوئے ہیں وہ صحیح ہو جائیں، یہ کبھی بھی حکومت نہیں چاہے گی۔ اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں، حیدر شیرازی صاحب رپورٹر ہیں، بہت سینئر رپورٹر ہیں، ان کی جانب سے یہ خبر دی گئی ہے، اور ڈیفینیٹلی جو موجودہ حالات ہیں اس میں نہ تو اس خبر کی تصدیق ہو سکتی ہے، لیکن تردید کرنے والے obviously بہت سے لوگ ہیں، خود جنہوں نے ملاقات کی ہے وہ بھی اس کی تردید کر رہے ہیں۔ ملاقات ہوئی ہے جناب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی، اور بیرسٹر گوہر سے پھر جب صحافیوں کی جانب سے obviously سوال کیا جانا تھا اور یہ سوال کیا گیا ان سے، تو انہوں نے اس کی تردید کر دی۔ اب جس طرح سے میں نے کہا کہ موجودہ حالات میں اس کی تصدیق تو نہیں ہو سکتی تھی، اس وقت موجودہ حالات آپ دیکھ لیں ہیں کیا۔ ایک جانب جب مذاکرات چل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور حکومت یہ مذاکرات کرنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن اسے چاروں ناچار یہ مذاکرات کرنا پڑ رہے ہیں۔ کس کے کہنے پر کرنا پڑ رہے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اڈیالہ جیل میں اتوار کے روز عمران خان سے ان کی سیاسی ٹیم کی ملاقات کروائی جاتی ہے۔ اب وہ ملاقات حکومت نے تو نہیں کروائی تھی، حکومت نے تو اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا تھا، وہ ملاقات کس نے کروائی تھی یہ بھی سب کو پتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر بھی حکومت کی پریشانی بنتی ہے۔ پھر جب فیصلہ ایک رکا ہوا ہے، ابھی تک 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ ابھی تک رکا ہوا ہے، وہ فیصلہ نہیں آ رہا، تو یہ بھی حکومت کے لیے پریشانی کی ضرورت ہے۔ اس پر دھڑا دھڑ بیانات بھی آ رہے ہیں، سٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں، تو ان حالات میں پھر جب بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہو جائے جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ، تو پھر حکومت کی پریشانی تو بنتی ہے نا، اور پھر اس طرح کی ملاقات کی ڈیفینیٹلی پھر تردید ہی کرنی تھی، پھر تصدیق تو نہیں کرنی تھی۔ اب کوئی یہ تو نہیں کہے گا، بیرسٹر گوہر صاحب یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہاں جی میری آرمی چیف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، لیکن حیدر شیرازی صاحب جس طرح سے میں نے کہا کہ ایک بہت سینئر رپورٹر ہیں، انہوں نے خبر دی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے۔ تو اب دیکھتے ہی ہیں کہ اس ملاقات کے کیا کچھ نتائج سامنے آتے ہیں، اس کا کیا کوئی پازیٹیو آؤٹ کم ہوتا ہے، یا پازیٹیو نہ صحیح کوئی آؤٹ کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ دیکھنا ہوگا۔ اچھا جی، ایک اور چیز بہت اہم ہے، اور وہ ہے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری۔ دیکھیں 26 جنوری کو موجودہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ریٹائر ہو رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، شبلی فراز جو کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں، عمر ایوب جو کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، انہیں ہدایت کی ہے کہ وہ اسپیکر سے اور چیئرمین سینٹ سے یہ مطالبہ کریں کہ باقاعدہ ایک فارمل پروسیس شروع کیا جائے نئے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے لیے۔ 26 نومبر کو کیونکہ سکندر سلطان راجہ نے ریٹائر ہونا ہے، اس سے پہلے ڈیفینیٹلی کمیٹیاں بنیں گی اپوزیشن کی، حکومت کی، اور انہوں نے مشاورت کرنی ہے، نام ایکسچینج کرنے ہیں، تو ایک پورا فارمل پروسیس ہوتا ہے جو کہ اس کے لیے ٹائم بھی چاہیے۔ تو یہ کہا گیا عمران خان صاحب کی جانب سے اپنی پارلیمنٹیرینز کو کہ اس حوالے سے جو ہے وہ پروسیس شروع کروایا جائے، کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو خطرہ یہ ہے کہ 26 آئینی ترمیم کے بعد ایک آرڈر کے ذریعے حکومت چیف الیکشن کمشنر کی مدت ملازمت میں توسیع کر سکتی ہے۔ تو تحریک انصاف کو یہ خطرہ ہے، یہ خدشہ ہے کہ کہیں سکندر سلطان راجہ کی مدت ملازمت بڑھا نہ دی جائے، اس لیے اب یہ پروسیس شروع کرنے کی بات کی گئی ہے۔ لیکن دوسری جانب خبریں
یہ آ رہی ہیں کہ حکومت کی جانب سے جس شخصیت کو چیف الیکشن کمشنر کے طور پر سامنے لایا جائے گا وہ شخصیت پاکستان تحریک انصاف کی تو بڑی دشمن مانی جاتی ہے، کھلی دشمن مانی جاتی ہے، اور آج پاکستان تحریک انصاف جن حالات میں ہے صرف اور صرف اس شخصیت کی وجہ سے ہیں۔ میرے خیال سے آپ نے نام گیس کر لیا ہوگا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ آپ کو معلوم ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد سے بیرون ملک ہیں، وہ پاکستان نہیں آئے ہیں، اور ان حالات میں وہ آ بھی نہیں سکتے کہ اب وہ پاکستان آئیں اور پھر وہ یہاں پر اگر وہ سڑکوں پہ گھومیں گے، وہاں پر انہیں جو ہے وہ لوگ نہیں چھوڑتے، تو یہاں پر تو پھر پاکستان میں تو ان کے لیے اور زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ تو وہ بیرون ملک ہیں، وہ پاکستان واپس نہیں آئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ پاکستان واپس آئیں تو پھر وہ پراپر کسی ایسی سیٹ پر آئیں، ایسی کرسی پر آئیں یا اس عہدے پر آئیں کہ انہیں ایک پوری سیکیورٹی ملے، انہیں ایک پروٹوکول ملے، تاکہ موجودہ حالات میں انہیں اس قسم کے جو ہے وہ احتجاج کا یا لوگوں کے غم و غصے کا سامنا نہ کرنا پڑے، جو کہ ڈیفینیٹلی کرنا پڑ رہا ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام جناب اس حوالے سے گردش میں ہے کہ حکومت اس پر غور کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے بھی کوئی تصدیق نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ جی ابھی تو کوئی اس حوالے سے پتہ نہیں ہے، نہ ہی قاضی فائز عیسیٰ کا نام کہیں سے ابھی آیا ہے، نہ ہی اس حوالے سے کوئی تجویز ہے۔ تو لیکن بہرحال میں نے پہلے جس طرح سے بات کی کہ جب خبریں آتی ہیں نا تو کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر حکومت کی جانب سے بطور امیدوار سامنے آ جاتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے، تو یہ ایک بڑی خبر ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور بڑی کے ساتھ بری خبر بھی ہوگی۔ ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ 26 جنوری جب سکندر سلطان راجہ نے ریٹائر ہونا ہے، اس سے چند روز قبل قاضی فائز عیسیٰ پاکستان پدھار رہے ہیں، وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ کیا وہ واقعی کسی آفر کے تحت آ رہے ہیں، یا وہ ویسے ہی آ رہے ہیں پاکستان یاترا کے لیے، یا کسی اور ریزن کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھنا ہوگا آنے والے دنوں میں۔ آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔